الرحمن الرحیم۔ آغاز اس ذات کے نام سے جو وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے، احد ہے، صمد ہے، مالک الملک ہے، تمام صفات کے لائق ہے اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب ذوالجلال کا آخری رسول ہے۔ اس تعویذ میں جس کا نام لکھا جائے ہر طرح کے بیماری لا علاج امراض سے شفایاب ہوگا۔ سر درد، کمر کے درد، گردوں کے امراض، شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، بواسیر، خون یا بادی، نیم سر کا درد، بے اولادی، نزلہ زکام کے لیے اولیاء اللہ کا مجرب ترین دعا اور وظیفہ سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدواء القرآن، یعنی قرآن پاک بہترین دوا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم ہمارے لیے شفا اور بنا کر اتارا ہے۔ اس بنا پر قرآن کریم ہمارے جسم اور دل و روح سب کے لیے شفا ہے۔ اب چاہے بیماری ظاہر ہو یا باطنی، اس کے خاتمے کے لیے قرآن کریم بہترین دوا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے زمانے کا جائزہ لیجئے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اس وقت جہالت و گمراہی کی وجہ سے کفر و شرک اور دیگر کئی معاشرتی برائیوں نے وبا کی صورت اختیار کی، تو ایسے موقع پر آیت قرآن رحمت و شفا بن کر اترے۔ جس نے درسگاہ نبوت میں بیٹھ کر رحمت قرآن سے فائدہ اٹھایا، اس کا شمار انعام یافتہ بندوں میں ہوا اور اسے ہدایت و رہنمائی کے لیے مینارہ نور قرار دیا گیا۔ عہد رسالت ہی سے دل اور ظاہری بیماریوں کے لیے قرآن حکیم کو بہترین دوا کے طور پر متعارف کیا اور اس سے علاج کرنے کا بھی سلسلہ شروع ہوا۔ محترم ناظرین، یہ حدیث سماعت لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورہ کا ایک نام شافی اور ایک نام سورہ شفا ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایک قافلہ عرب کے کسی قبیلے میں گیا تو اسی دوران قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ ایک صحابی نے درد والی جگہ پر اپنا لعاب لگایا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو درد فوراً ختم ہو گیا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حلق یعنی گلے میں درد کی شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنا اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم دنیا پریشانی یا مصیبت کے وقت پڑھو تو پریشانی دور ہو جائے۔ غرض کی کہ جی یا رسول اللہ ضرور بتائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ آیہ کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسم اعظم ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ قرآنی دعا ہے، ایت کریمہ کہلاتی ہے اور بلاؤں کے خاتمے کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دور کرنے سے ایک بیمار کو آرام ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، اس کے کان میں کیا پڑا تو آپ نے سورہ مومنین کی آیت نمبر 115 تا اختتام تک سنا دی۔ ارشاد فرمایا، یقین رکھنے والا شخص اسے پڑھ کر پہاڑ پر دم کر دے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جس مرض میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی، اس مرض میں آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے، اور جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو میں وہ صورت پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھی اور وہ خود آپ کے ہاتھ کو پیرتی کہ ان کی میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت ہے۔ دکھ اور بیماری دور کرنے کے چند قرآنی علاج۔ حضرت سیدنا صالح بن مری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اہلیہ کو فالج ہوا تو میں نے قرآن پاک سے کچھ پڑھ کر اسے دم کیا، چنانچہ اسے فاقہ ہو گیا۔ غالباً میں نے یہ بات حضرت قطان رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی تو آپ نے کہا، مجھے اس بات پر کوئی تعجب نہیں، خدا کی قسم اگر آپ مجھے یہ بتاتے کہ میں نے ایک مردہ پر قرآن پاک سے کچھ پڑھ کر دم کیا اور وہ زندہ ہو گیا تو مجھے تب بھی اس پر تعجب نہ ہوتا۔ حقیقت بھی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بہت تاثیر رکھی ہے۔ سورۃ النساء کی برکتیں۔ گھر کو قبضے سے بچانے کے لیے سورۃ النساء لکھ کر لٹکا دیجئے۔ بارش یا ابی زمزم پر یہ سورت دم کر کے خوفزدہ کو پلا دیجئے، خوف دور ہو جائے گا۔ سوتے وقت اس سورت کی تلاوت احوال کی درستی، امیدیں پوری ہونی، قبولیت دعا و رزق و برکت کا سبب ہے۔ سورۃ المائدہ کی برکتیں۔ جہاں یہ سورت لکھ کر لگا دی جائے وہ گھر چوری سے محفوظ رہے گا۔
اس صورت کو پانی پر دم کر کے پی لینے سے پیاس سے حفاظت رہتی ہے۔ سوتے وقت اس صورت کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی اور اسے برکت ملتی ہے۔ سورۃ الانعام کی برکتیں۔ اس صورت کی پہلی آیت 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے جسمانی تکلیف دور ہوتی ہے۔ اس صورت کو زعفران یا زعفرانی رنگ سے لکھ کر 6 دن پینے سے دل کی بیماری اور دیگر جسمانی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ 2 رکعت نفل میں اس صورت کو تلاوت کرنے اور اس کے بعد عافیت مانگنے والے آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سوتے وقت سورہ انعام پڑھنے والے کی مویشیاں اونٹ وغیرہ میں برکت ہوتی ہے۔ سورۃ الاعراف کی برکتیں۔ زعفران سے اس صورت کو لکھ کر بطور تعویذ پہننے والا بد نظری، دانت اور دل کی تکلیف اور بچھو و سام کے ڈسنے سے محفوظ رہے گا۔ آیت شفا کی برکتیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بشیر کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا کہ کیوں غمزدہ ہو؟ غرض کی میرا بیٹا بیمار ہے، اس کی حالت نازک ہے۔ ارشاد فرمایا، آیت شفا سے تمہارا دیان کہا ہے۔ چنانچہ وہ بیدار ہو کر آپ نے آیت شفا 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا، جس کی برکت سے اسے شفا مل گئی۔ آیت شفا سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی 3 سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 37 نمبر آیت ہے۔ سورہ آل عمران پارہ 3 میں ذکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اس سورت کو مصیبت کے حالت میں پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ جو کوئی اس آیت کو پڑھے گا، اللہ تعالی اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا۔ اس بندے کا افلاس و غربت دور ہوگا، اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے وہ مشکل آسان ہوگا انشاءاللہ۔ جو کوئی اس سورت کی یہ آیت روزانہ 200 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے رزق میں کشادگی و فراخی ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو بلا نغ خلوت یہ سورت 40 روز تک 100 مرتبہ پڑھیں۔ ایک روایت میں ہے، جو یہ آیت 1 سال تک بعد نماز فجر 100 مرتبہ پڑھے گا، اس کے رزق میں برکت ہوں گی اور وہ کبھی غریب و محتاج نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ صورت روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالی دینی و دنیاوی مشکلات، آنے والے خطرات و حادثات کو دور فرمائے گا۔ اگر سورت مزمل پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہونا ہو تو حاکم مہربان ہوگا۔ روزانہ 200 مرتبہ بعد نماز فجر باقاعدگی سے سورہ آل عمران پڑھنا فراغت دینی و دنیاوی کے لیے مجرب ترین ہے۔ محترم ناظرین، ہر قسم کی بیماری سے علاج پانے کے لیے آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ بس محترم ناظرین، یہ ہے ہر بیماری کے لیے مجرب ترین وظیفہ اور قرآنی عمل۔ یہ ہے وظیفہ جس سے رزق میں برکت و سعادت ہے، لا علاج امراض سے شفا نصیب ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ آل عمران اور دوسری سورتوں کے فضائل و ثمرات اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ ہر مسلمان اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ایسا عمل و مجرب ترین وظیفہ آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ ہر مقصد کے لیے، ہر حاجت میں کامیابی ملیں گی۔ مال و دولت، کاروبار، عزت و شہرت، کامیابی اور ہر حاجت کے لیے قرآن وظیفہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز 100% کامیابی ملیں گی۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔